ثریا جنگل کے ان تمام خطرات پر جو اس نے مختلف شکاریوں کے تجربات سے اخذ کیے تھے میرے ساتھ تبادلہ خیال کرتی اور پرنسس اندرا بڑی دلچسپی سے ہماری گفتگو سنتی رہی۔ اس کی رائے میں ثریا ایک بہترین شکاری بن سکتی تھی۔ اس گفتگو میں رات کے 11 بج گئے۔ جنگل کے سناٹے میں جھینگروں کی لگاتار جھائیں مختلف سیٹیوں میں ڈھل کر سماج سے ٹکرا رہی تھی۔ رات کے ساتھ ساتھ جنگل بیدار ہو گیا تھا اور موت و حیات کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی بہت دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دے جاتی۔ اچانک قریب ہی کوئی چرخ چلانے لگا اور نہر کی جانب گیدڑوں کی ہوانک ابھری۔ ثریا ہر آواز پر چونکتی اور تبصرہ کرتی۔ جب گھڑی کی سوئی 11 سے آگے بڑھی، میں نے 1-2 بار گھڑی دیکھی اور ایک جمائی بھی لی۔ میں چاہتا تھا وہ دونوں اپنے پارچاتی کمرے میں جائیں اور میں تنہائی میں روشنارہ ادا کا وہ خط پڑھ سکوں جسے اس وقت تک کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ قریباً سارا دن سفر میں گزرا تھا اور ساپہر کے بعد کیمپ کی مصروفیات شروع ہو گئی تھیں۔ اس عرصے میں نہ کہیں تنہائی میسر آ سکی تھی نہ میں خط پڑھ سکا تھا۔ پرنسس اندرا کی دلچسپی کے باعث ثریا سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی معلومات کا پٹارا بند کرے اور جا کر سو جائے۔ آخر پرنسس ہی کو خیال آیا اور اس نے ثریا کو اٹھایا۔ دونوں شب بخیر کہہ کر پارچاتی دیوار کی اس جانب چلی گئیں۔ 4-5 منٹ کے بعد وہ آرام سے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ میں نے ادا کا نامہ محبت کھولا اور لالٹین کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ کچھ نثر تھی، کچھ نظم، اس کا پہلا خط اور اپنا جواب ماسبق میں درج کر آیا ہوں۔ دوسرا گنگا جمنی خط یہاں نقل کرتا ہوں۔ نوابزادے تسلیمات، آپ نے شکایت کی ہے، ہم نے آپ کی شریک سفر پرنسس اندرا کی شان میں ایک نظم کہہ دی اور آپ کی تعریف میں 2 شعر بھی نہیں لکھے۔ حالانکہ ہم نے وہ نظم اس لیے لکھی کہ پرنسس آپ کی اچھی دوست ہیں اور ہم ان کی تعریف کریں گے تو آپ خوش ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے اپنی شریک سفر کی اس پذیرائی پر آپ خوش ہیں۔ یوں بھی کسی معزز مہمان کی آمد پر شعر خوانی ہماری تہذیبی روایت ہے۔ رہی آپ کے لیے شعر و شاعری تو یہ نہیں بھولیے گا، ہم تو خود آپ کی چڑی ہوئی غزل ہیں جس کا مطلب بھی آپ ہیں اور مقطع بھی آپ۔ اسی نسبت سے رات جو غزل ہوئی پیش خدمت ہے۔ آرام جان کے جانے ادا آپ کو کہیں، کچھ آپ ہی بتائیے کیا آپ کو کہیں۔ بچپن میں ہم لکھے گئے تھے آپ ہی کے نام، پھر کیوں نہ اپنا بخت رسا آپ کو کہیں۔ دیکھا جو آپ کو ہمیں تسکین مل گئی، ہم اپنے درد دل کی دوا آپ کو کہیں۔ اڑتے تھے ہوش آپ کو محفل میں دیکھ کر، یوں ایک طلسم ہوش ربا آپ کو کہیں۔ اچھوں سے دوستی ہے اگر آپ کی حضور، پھر کیا مجال ہے کہ برا آپ کو کہیں۔ جو آپ کو ہے ہم سے گلا آپ سے سنیں، جو ہو گئی ہے ہم سے خطا آپ کو کہیں۔ مانگا ہے ہم نے قادر مطلق سے آپ کو، ہم چاہتے ہیں اپنی دعا آپ کو کہیں۔ خوباں ہیں ہم تو آپ ہیں خوبی میں بے مثال، ہم حسن ہیں تو شہر وفا آپ کو کہیں۔ گھونگھٹ الٹ دیا ہے رخ گل سے آپ نے، فصل بہار گل کی ہوا آپ کو کہیں۔ سجنی بنا کے ہم کو سخی چھیڑنے لگی اور ہم مچل گئے کہ پیا آپ کو کہیں۔ یہ کہہ گئی ادا سے ہوا رامپور کی، دیوانی ان کی آپ ہیں کیا آپ کو کہیں۔ نوٹ: اس ردیف میں ہم نے 1-2 جگہ آپ کو کے الفاظ آپ سے کے معنی میں استعمال کیے ہیں اور سنا ہے کہ ضرورت شعری کے لیے یہ معنوی گستاخی جائز ہے۔ آپ کی ادا کی غزل میں اس اودھ کی جو کبھی پیا جانے عالم نواب واجد علی شاہ اختر کی مملکت تھی، ادبی روایت رچی بسی تھی۔ غزل پڑھ کر جہاں میں اس کی بے قراریوں سے آگاہ ہوا، وہاں میرے دل میں بھی بے چینی کی ایک نئی لہر گزرنے لگی۔ وہ شاعری کی زبان میں مجھے اپنے جذبات محبت سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے شعروں میں اپنی پرجوش اور والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں جانتا ہوں عورت کی پرجوش اور والہانہ محبت مرد کو عظیم بنانے کی راہ ہموار کرتی ہے، مگر وہ اس راز انتقام سے واقف نہ تھی جو میرے دل کے نہا خانے میں چھپ کر جوان ہوا اور اب مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہا تھا۔ لاہور سے رامپور تک کے سفر میں بعض ایسے اسباب یا اتفاقات پیش آتے ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ قدرت جو کسی خاص مقصد کے تحت خود میری تربیت کر رہی اور مجھے خطرناک جنگلوں میں لیے پھرتی تھی، پرنسس اندرا کو میری شریک سفر کے روپ میں میرے پاس لے آئی
اور اس وقت مجھ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر اپنے پارچائی کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ دوسری جانب روشنارہ ادا کی غزل میں جہد حیات کی بجائے پیار محبت کی ترغیب تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ جان بھی لے کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں تو نہ میری رفیق سفر بن سکتی ہے، نہ ان راستوں پر سفر کرنے کی ہمت کر سکتی ہے جنہیں موت کے راستے کہنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہیں ذکر کیا ہے کہ روشنارہ ادا کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جس کے ساتھ آدمی پوری زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اس وقت روشنارہ ادا کی بجائے مجھے پرنسس اندرا کی ضرورت تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی محبت میرے سفر کا راستہ روک نہ لے، اس لیے خیال گزرا یہی وقت ہے کہ اسے فی الحال مایوس کر دوں، بھول جاؤں اور اس کا ہاتھ جھٹک دوں جو میرے دامن کو کھینچ رہا ہے۔ مگر یہ سب آسان نہ تھا۔ اسے مایوس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ممانی نگار کے دل پر چھری چلا دی جائے۔ اسے بھول جانے کے معنی یہ تھے کہ میں اپنی امی کی پسند کو ٹھکرا رہا ہوں۔ اس کا دامن جھٹک دینے سے پورے خاندان میں ایک زلزلہ آ سکتا تھا۔ لاہور اور رامپور کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے تھے۔ اس رات جنگل کے اندھیرے میں جب چاند ابھی طلوع نہیں ہوا تھا اور میں اپنے خیمے میں دور سے آتی درندوں کی آوازیں بھی سن رہا تھا، روشنارہ ادا کا خط میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ اگرچہ اس نے اپنے خط کا جواب نہیں مانگا اور در حقیقت اس کے سوا کوئی جواب تھا بھی نہیں، لیکن مجھے بہرحال اس کا جواب دینا اور ادا کو سمجھانا تھا کہ ابھی اسے انتظار کرنا ہوگا۔ میری زندگی رخ بدل رہی ہے، اور جب زندگی رخ بدلتی ہے بہت کچھ پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اچانک خیال آیا کیوں نہ سریا کے ذریعے اسے خطرے کا سگنل دیا جائے کہ فی الحال مجھے غزل اور کتاب کی نہیں، بندوق کی ضرورت ہے جس کی نالی سے دھماکہ خیز گولی نکلتی ہے، اور جب گولی اپنے نشانے پر بیٹھ جائے گی تب غزل چھیڑوں گا۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ناگہاں پورا کیمپ ایک ہولناک دھاڑ سے لرز اٹھا۔ یوں لگا جیسے شیر کیمپ کے اندر پھلانگ آیا ہو۔ میں نے فوراً 375 میگنم اٹھائی۔ اسی لمحے سریا اور پرنسس اندرا بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ خیمے سے باہر ہرگز نہ نکلیں، اور خود باہر آ گیا۔ کیمپ کے صحن میں رانا صفدر اور وکرم بھی مسلح نظر آئے۔ ٹھاکر اجیت سنگھ نے، جو کلوا کے ساتھ پہرے پر تھا، بتایا کہ اس نے لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک بہت بڑا سایہ خاردار باڑھ کے قریب سے گزرتے دیکھا، اور جب تک بندوق سیدھی کرتا وہ ایک لرزہ خیز دھاڑ کے ساتھ ہی اچانک غائب ہو چکا تھا۔ خاردار باڑھ بڑی مضبوط اور اونچی تھی، کوئی درندہ اسے پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی یہ خطرناک بات ہوئی تھی کہ شیر ہمارا کیمپ دیکھ چکا اور چکر لگا کر نکل گیا۔ میں لوٹ کے خیمے میں آیا تو پرنسس اندرا رائفل اٹھائے میرے کمرے میں کھڑی تھی، اور روشنارہ ادا کی غزل میری جیب میں تھی۔ صبح دن چڑھے آنکھ کھلی، میں نے ملحقہ کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ سریا اور پرنسس اندرا موجود نہ تھیں، البتہ ان کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ سریا آج سلام صبح کہنے کیوں نہیں آئی۔ عام طور سے وہ درشن کے وقت مجھے جگایا کرتی تھی۔ باہر نکلا تو دونوں خیمے کی 4 دیواری کے اندر کپڑے کی کرسیوں پر بیٹھی نظر آئیں۔ اسی لمحے پیرو ان کے لیے چائے لے کر داخل ہوا۔ سریا مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیرو کو میرے لیے کرسی لانے کو کہا۔ کرسی رکھ کر وہ میرے لیے بھی چائے لے آیا۔ میں کرسی پر بیٹھا تو کہنے لگی، میں سوچ رہی تھی آپ بیدار ہوں تو بیٹی بھجواؤں۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ابو کی طرح میں بیٹی کا عادی نہیں، لیکن سفر میں اس کا اہتمام ضرور کرتا ہوں، کیونکہ نہار منہ چائے کا ایک گرم گرم کپ جسم کی ساری کسل مندی دور کر دیتا ہے۔ چائے پیتے پیتے میں نے پوچھا، کیا آج سلام بھول گئی تھیں؟ نہیں تو، اس نے جواب دیا۔ جب سو کر اٹھی پہلے سلام صبح کے لیے آپ کے کمرے میں گئی، مگر آپ سو رہے تھے، جگا کیوں نہ دیا؟ سوچا آپ رات دیر سے سوئے تھے، جگانا مناسب نہ ہوگا، بس آپ کے درشن کیے اور لوٹ آئی۔ پرنسس اندرا، جو ہماری گفتگو سن رہی تھی، درشن کے لفظ پر چونکی۔ کیا اپنے بھائی کے درشن کرتی ہو؟ سریا بتانے لگی، ہم بھائی بہن ہر صبح ایک دوسرے کا منہ دیکھنے اور سلام صبح کرنے کے عادی ہیں، جسے ہم درشن کہتے ہیں۔ مغل ایمپرر اکبر بھی ہر صبح قلعہ آگرہ کے جھروکے سے لوگوں کو درشن دیا کرتا تھا۔ پرنسس اندرا، میرے بھائی جان بھی مغل ایمپرر کی طرح لکی ہیں، اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کے درشن کروں۔ جس دن درشن نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات ہو جاتی ہے، پھر تو میں بھی کل سے اٹھتے ہی ان کے درشن کروں گی۔ میں سمجھا اندرا سریا کا مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے سلام صبح کی وضاحت ضروری سمجھی۔
میرے لکی اور خوش قسمت ہونے کی بات سریا نے یوں ہی گھڑ لی ہے، ورنہ سلام صبح ہماری ایک عادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر سریا پہلے بیدار ہو جائے تو میرا چہرہ دیکھتی ہے، میں پہلے جاگ جاؤں تو اس کے درشن کرتا ہوں، اسی بہانے ہر صبح ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ اسے مذاق بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اب پرنسس اندرا نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولی، مسٹر امجد، ہم ہندو لوگ آدمی کے لیکھ اور ہاتھ کی ریکھا کو مانتے ہیں، ستاروں سے اشارہ لیتے، ذائچے نکلواتے، جنم پتریاں بنواتے اور کسی بھی ضروری کام کے لیے شبھ سمے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سویرے سویرے کسی خوش نصیب یا بڑے آدمی کے درشن کرنا بڑا پن سمجھا جاتا ہے، اور مجھے آپ کی پیشانی بھی قسمت کی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ میں قسمت کی کتاب نہیں، صرف اس کتاب پر لکھا ہوا ایک نام ہوں، پھر اس کتاب پر میرا نام بھی آپ کے نام کے ساتھ ہی لکھا ہوگا۔ سریا اور میں نے ایک ساتھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس پر شاید خود بھی غور نہیں کیا تھا، مگر میرا یہ خیال غلط نکلا۔ میں ہندو سماج کی بہت سی رسموں اور ریتوں کو نہیں مانتی، لیکن علم نجوم پر وشواس رکھتی اور لیکھ، ریکھا، شبھ گھڑی اور شبھ نام کو مانتی ہوں۔ دیکھیے نا، اگر آپ انگریزی میں اپنا نام ڈبل ای کے ساتھ لکھیں تو میرے اور آپ کے نام کے حروف برابر ہوں گے اور ہم دونوں کا لکی نمبر 3 ہوگا۔ مگر میں تو اپنا نام ڈبل ای کی بجائے اے کے ساتھ لکھتا ہوں۔ میں نے اپنے نام کے اسپیلنگ بتائے، AMJAD، پھر آپ کے نام سے ایک حرف کم ہو جاتا اور آپ کا لکی نمبر 6 نکلتا ہے۔ اس نے اپنی جیبی ڈائری پر میرے نام کے حروف کچھ اس طرح سے لکھے کہ ان اعداد کی جمع تفریق سے آنسر 6 نکلا۔ پھر ڈائری میرے سامنے کر کے بولی، آپ کا لکی نمبر 6 ہے، جو کہ میرے لکی نمبر کا ڈبل ہے۔ اگر 6 کو 3 سے تقسیم کریں تو حاصل 2 آئے گا، اور 2 کا ہندسہ 1 جمع 1 کا حاصل ہے، جس کا مطلب یہ ہے آپ کے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا جانا ضروری ہے۔ میں لکی نمبر کے اس گورکھ دھندے پر دنگ رہ گیا۔ وہ میرے نام کے ساتھ ایک اور نام ضروری سمجھتی تھی، اور ممکن ہے پرنسس اندرا کی بجائے وہ نام روشن آرا ادا کا ہوتا، حالانکہ میری ضرورت کے مطابق وہ نام پرنسس اندرا کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ کتاب تقدیر پر اپنا نام میرے نام کے ساتھ لکھوانے کی خواہش مند تھی۔ ابھی میرا ذہن اس گورکھ دھندے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے پوچھ لیا، امجد کے معنی کیا ہیں؟ عربی نام ہے، بزرگ، پرشوکت اور بڑے آدمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ارے یہ تو ایک اور اچھی بات ہوئی۔ اندرا سنسکرت کا شبد بڑا پرشوکت اور بڑا فائدہ پہنچانے والا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہندو میتھولوجی میں اندرا بارش کی دیوی ہے اور دھرتی کو بڑا بینیفٹ دیتی ہے۔ اس کا استدلال دلچسپ بھی تھا اور معنی خیز بھی، اور اب میں اس کی باتوں سے ایک عجیب سی، ایک بے نام سی راحت یا خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے اور میرے ناموں میں مانوی یکسانیت تلاش کر رہی تھی۔ اگرچہ اس کی گفتگو سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ایک عالی نسب اور آزاد خیال ہندو لڑکی کی طرح، جو قسمت اور لیکھ اور نجوم اور جوتش ودیا پر یقین رکھتی ہو، ناموں کی خوشبختی یا یکسائی کے چکر میں الجھ گئی ہے، کیونکہ اس وقت میری شکار پارٹی میں شریک ہے، اور بعض لوگ ایسے مواقع پر بھی نام سے فال نکالتے اور کسی کاروبار یا سفر میں شرکت کے لیے بھی اپنے ذائچوں اور جنم پتریوں کے نیک و بد واقعات کو پیش نظر رکھتے ہیں، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکیں۔ لیکن یہ آگے چل کر معلوم ہوگا، بات صرف سفر میں شرکت کی نہیں تھی۔ اس نے ڈائری پر اپنا نام اور میرا نام ایک ساتھ لکھا اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی قسمت کی کتاب پر ہمارے نام ساتھ ساتھ لکھے ہیں یا نہیں، میرا من کہتا ہے ضرور لکھے ہوں گے، مگر میں نے اپنی ڈائری پر تو لکھ لیے ہیں، شاید یہی ڈائری ہماری قسمت کی کتاب بن جائے۔ میں نے اسے توجہ دلائی، پرنسس اندرا، قسمت کی جس کتاب کا ذکر آپ کرتی ہیں وہ کہیں آسمانوں پر لکھی جاتی ہے، اور اس کا لکھا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، میری ڈائری کا لکھا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اس بات نے مجھے پھر چونکا دیا، اور سریا نے کہا، آپ قسمت پر بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ تم بھی کرتی ہو، اس نے مسکراتے لہجے میں جواب دیا، اسی لیے صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے بھائی کے درشن کو جاتی ہو۔ سریا خاموش ہو گئی، کیونکہ ہم بہن بھائی اپنے دن کا آغاز ایک دوسرے کے درشنوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خوش بختی پر بھروسہ تھا اور چاہتے تھے کہ قسمت ہم پر مہربان رہے۔ میں نے اس ضمن میں کوئی تکرار مناسب نہ سمجھی
اور پرنسس اندرا کے رجحان کو دیکھ کر سوریا سے روشنارہ ادا کے بارے میں بھی مشورہ نہ کر سکا۔ میں یہ بات اگرچہ تنہائی میں کرتا، لیکن یہاں تو قدرت خود بخود میرے نام کا قرعہ نکال رہی تھی اور میرا نام ایک ڈائری پر لکھا گیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا شاید قدرت نہیں چاہتی کہ سوریا سے ادا کے متعلق کوئی مشورہ کروں، کیونکہ دست تقدیر نے میرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھ دیا ہے اور میں اس صورتحال میں مداخلت نہ کر سکتا تھا۔ سوریا اس کی باتوں پر کچھ زیادہ ہی حیران و ششدر تھی، کیونکہ ایک لڑکی دوسری لڑکی یا پھر ایک عورت دوسری عورت کے لہجے کو خوب سمجھتی اور اس سے کسی بات کی اہمیت محسوس کر سکتی ہے۔ شاید گفتگو کا یہ سلسلہ کچھ اور آگے چلتا اور پرنسس اندرا اس کی حیرت کا کچھ اور سامان مہیا کرتی کہ اسی لمحے پیرو نے ناشتہ تیار ہے کی وارننگ دے دی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے اور پروگرام کے مطابق 9 بجے ہمیں شکار کے لیے نکلنا تھا۔ ناشتہ میرے ہی کمرے میں لگایا گیا تھا۔ ہم اٹھ کر اندر آئے اور اس خیال کے پیش نظر کہ جنگل میں چستی اور پھرتی کی ضرورت ہے، ہلکا ناشتہ کیا، پھر لباس تبدیل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پرنسس اندرا اپنے کمرے سے برجس پہن کر نکلی، بالوں کو ربن سے باندھ کر سر پر پی کیپ طرز کی شکاری ٹوپی اوڑھ لی تھی اور اس لباس میں بھی آفریدہ جمال دکھائی دیتی تھی۔ سوریا نے خاکی زین کا کھلا پاجامہ پہنا، گلابی دوپٹے کو صافے کی طرح تہہ کر کے اور ٹھوڑی کے نیچے سے بل دے کر چہرے اور سر پر باندھ لیا تھا، جسے پنجابی میں ٹھاٹھا باندھنا کہتے ہیں۔ صرف آنکھیں اور ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ میں اس کی یہ حیت قضائی دیکھ کر ہنس دیا۔ لگتا ہے کہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہو، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ڈاکہ ہے یا شکار، مگر آپ کی پارٹنر بن کے جا رہی ہوں۔ لباس بدلنے کے بعد ہم نے رائفلیں سنبھالی۔ پرنسس اندرا کے پاس وینچیسٹر کی 2 رائفلیں تھیں، ان میں سے ایک سوریا کو دے دی گئی۔ جب ہم خیمے سے باہر نکلے، ہمارے ساتھی کیمپ کے صحن میں منتظر تھے۔ سب کی نظریں سوریا پر پڑیں۔ چھوٹے ماموں اس کی مردانہ حیت پر بڑے خوش ہوئے اور کندھے پر تھپکی دے کر بولے، اصل شکاری نظر آتی ہو۔ پیرو نے بودی کو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بھی مانوس تھا، اس لیے یہ بات رات ہی طے ہو گئی تھی کہ اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے پیرو یا سلطان علی کو ہمراہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیوروں کے ساتھ وہ دونوں بھی کیمپ میں رہیں گے۔ ڈرائیور بندوق چلا سکتے اور اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ مزید احتیاط کے پیش نظر پرنسس اندرا کے باڈی گارڈ رگھو رائے کو بھی ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ کلوا نے جنگل کا جو نقشہ ہمیں سمجھایا تھا، اس کے مطابق ہم 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلی پارٹی میں میرے ساتھ پرنسس اندرا، رانا صفدر، مامو فیروز بخت اور ٹھاکر اجیت سنگھ شریک ہوئے۔ دوسری پارٹی مامو شہباز بخت، سوریا، پروفیسر اسلم، وکرم اور کلوا پر مشتمل تھی۔ اس تقسیم میں بھی پرنسس اندرا میرے ساتھ تھی، کیونکہ اس کے بقول اس کی ڈائری کا لکھا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پارٹی کو مشرق کی جانب سے اور دوسری پارٹی کو مغرب کی طرف سے جنگل میں داخل ہونا تھا، مگر دونوں پارٹیوں کے درمیان آدھ یا پون میل سے زیادہ فاصلہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بودی چونکہ میرے ساتھ تھا، اس لیے دوسری پارٹی کو یہ کوشش کرنا تھی کہ شکار ہماری طرف دھکیل دے تاکہ میں بودی کے سامنے اس پر گولی چلاؤں اور رائفل کا دھماکہ بالکل اس کے قریب ہو۔ پیرو نے بیگانہ ہوش بودی کو میرے پہلو میں لا کھڑا کیا۔ اس نے ہم سب کو یوں دیکھا جیسے نہیں دیکھا، مگر چند لمحوں کے بعد اس کی نظر شارٹ گنوں اور رائفلوں پر پڑی اور ان سے گزرتی 375 میگنم پر آئی جو میرے ہاتھ میں تھی۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے یہ منظر کچھ عجیب لگا تھا۔ میں نے بودی کا کندھا تھپ تھپایا اور اس کا ہاتھ پکڑے کیمپ سے نکلا۔ پرنسس اندرا میرے ساتھ ساتھ تھی۔ کیمپ سے نکلتے ہی میں اپنی پارٹی کے آگے آگے مشرق کی سمت ہو لیا، مگر دوسری پارٹی چند لمحے خاردار جنگل کے آس پاس پھرتی رہی۔ کچھ دور جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو سوریا اور کلوا زمین پر جھکے شیر کے پنجوں کے نشانات تلاش کر رہے تھے جو رات ہمارے کیمپ کا چکر لگا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ پنجوں کے نشان مغرب کی طرف جاتے تھے اور دوسری پارٹی انہی نشانات کو دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ پرنسس اندرا نے بھی اس صورتحال کو بھانپ لیا اور بولی، قسمت دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اتنی مدھم آواز میں جسے صرف میں اور وہ سن سکتے تھے کہا، اگر قسمت خوبصورت ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہے۔ پرنسس اندرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہم کیمپ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے اور اب گھنے جنگل کے حاشیے پر چل رہے تھے۔ رائفلوں کو دیکھ کر بودی کی آنکھوں میں جو عجیب سی لہر پیدا ہوئی پھر غائب ہو چکی تھی اور وہ بالکل بے تعلق سا بیگانہ سے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار پرنسس اندرا کو دیکھا، پھر اس کے وجود سے بھی غافل ہو گیا۔ البتہ کبھی جنگل، کبھی پہاڑ، کبھی آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتا تھا۔
اچانک پرنسس اندرا کو شاعری سوجھی اور کہنے لگی، یہ آکاش، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ پیڑ کتنے بے ترتیب ہیں، مگر جتنے بے ترتیب ہیں اتنے ہی سندر لگتے ہیں۔ کائنات کو ہر شخص اپنی نظر سے دیکھتا ہے، میں نے جواب دیا۔ فلسفی کسی زاویے سے، شاعر کسی اور نگاہ سے، اور شکاری کسی اور نظر سے، مگر جنگل کے معاملے میں نہ فلسفی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ شاعر پر۔ صرف شکاری جانتا ہے کہ خطرہ کس پیڑ یا کس جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ میرے جواب کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مان مشاعرانہ خیالوں سے لوٹ آئی اور جنگلوں کے خطروں کو سمجھنے لگی۔ رات ہو یا دن، جنگل سے گزرتے وقت آدمی کو ہر لمحے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان چلتے شمال کی طرف مڑ گئے۔ میلوں تک جنگل کا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دھرتی کا یہ حصہ صدیوں سے اسی طرح خوابیدہ ہو۔ لیکن ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک میدان میں خندقوں کی طرح کئی گڑھے اور کھائیاں سی دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ گڑھوں کے آس پاس کچھ بندر ہماری آہٹ سنتے ہی اور کولانچے بھرتے برگد کے ایک بوڑھے تناور درخت کی طرف لپکتے چلے گئے، جس کی بھاری اور لمبی لمبی جٹائیں زمین سے صرف 3-4 فٹ اوپر جھول رہی تھیں۔ بندروں نے اچھل اچھل کر جٹاؤں کو پکڑا اور ان پر جھولتے لپکتے آنے واحد میں اوپر چڑھ گئے۔ بوڑھے تناور درخت پر نظر ڈالی تو اس کی ٹیڑھی شاخوں اور متعدد ڈالوں پر جو چھتری کی سلاخوں کی مانند پھیلتے چلے گئے تھے، کم و بیش 150 بندر بیٹھے دکھائی دیے، جو کینہ توز نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ ان میں کچھ بڑے جسم اور عجیب الہیت تھے، جن کے لمبے دھڑنگے جسم اور خوفناک شکلیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ پھر بھی ہم بوڑھے درخت سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ بودی اتنے ڈھیر سے بندر دیکھ کر چونکا اور یکلخت مجھے یاد آیا جب وہ ابو کے ساتھ آسام کی طرف کشتی کا سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ دریائے برہم پتر کے ساحل پر بہت سے بندر کشتی کو گھیرنے کی فکر میں تھے، مگر میٹ کشتی کو دریا کے بیچوں بیچ لے کر نکل گیا تھا۔ مسز سونیا بندروں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ کلارا آنٹی ان کا گہرا مشاہدہ کرتی رہی تھی۔ بودی کو چونکتے دیکھا تو دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید اس کے ذہن کے تاریک اندھیروں میں اس واقعے کی کوئی کرن تھر تھر آئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں ہاتھ لہرا کر ایک موٹے تازے اور سب سے جسیم بندر کی طرف اشارہ کیا، جو ٹکٹکی باندھے پرنسس اندرا کی طرف پرہوس نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ بودی کی نظریں اس بڑے بندر پر مرتکز ہو گئیں۔ پھر میں نے اس کی توجہ پرنسس کی طرف مبذول کرائی، گویا اسے سمجھایا کہ بندر کی نیت ٹھیک نہیں۔ بودی نے پرنسس کو دیکھا، پھر بڑے بندر کو گھورنے لگا اور اس کے حلق سے غراہٹ کی آواز نکلی۔ میں نے پرنسس کو اشارہ کیا وہ بودی کے ساتھ لگ جائے، جیسے اس کی پناہ چاہتی ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، مگر بودی نے دوبارہ اس کی طرف توجہ نہیں دی، بس بڑے بندر کو دیکھ کر غراتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اگر اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کوئی لہر تھر تھرائی بھی تو دوبارہ اندھیروں میں ڈوب گئی تھی اور وہ اس منظر سے بالکل بے تعلق سا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن کو دھکا سا لگا۔ بڑا بندر اور اس کے 2-3 ساتھی بدستور پرنسس اندرا کو گھورے جا رہے تھے اور اب وہ ان کی نظروں سے خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ چلیے یہاں سے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ ان بندروں سے بڑے شریر معلوم ہوتے ہیں۔ ہنومان جی کی جنتا ہے، آپ کو تو پرنام کرنا چاہیے۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، نہ میں سیتا ہوں نہ آپ رام ہیں کہ بندر ہماری سیوا کریں گے، ہو سکتا ہے الٹے ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ پھر اس نے سب سے جسیم بندر کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے نا کیسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے مجھے۔ اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو شاید کوئی شرارت کر دے۔ کیا میں اسے شرارت کرنے کی مہلت دوں گا؟ پھر بھی یہاں ٹھہرنے سے کیا فائدہ؟ میں اس لیے رک گیا تھا کہ شاید بودی بندروں کو دیکھ کر پھر چونکے اور کسی رد عمل کا اظہار کرے، لیکن اس کے مردہ ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو سکی، تو میں اسے لے کر آگے بڑھا۔ جو ہی ہم 15-20 قدم آگے بڑھے، کچھ بندروں نے کلانچیں بھریں اور لمبی لمبی جٹاؤں پر جھولتے کلابازیاں کھاتے نیچے اترے اور انہی گڑھوں کی طرف ہو لیے جہاں پہلے اچھل کود رہے تھے۔ چلتے چلتے رانا صفدر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو بڑا بندر کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں پرنسس اندرا کا ہاتھ پکڑ کے رک گیا تو بندر بھی رکا، مگر جب رائفل کی نالی سیدھی کی، خوخیاتا ہوا یوں بھاگا جیسے کمان سے تیر چھوٹتا ہے۔ حالانکہ میرا ارادہ گولی چلانے کا نہیں تھا، نہ جنگل میں کسی بے وقت دھماکے کی ضرورت تھی۔ ہم پھر آگے بڑھے اور اب میں سوچ رہا تھا اگر بودی کا ذہن بیدار نہ ہو سکا
اور وہ رائفل کے دھماکے سے بھی ذرا سا چونک کر پھر لاتعلق ہو گیا تو ساری محنت ضائع جائے گی۔ آثار مایوس کن تھے۔ بہرحال ہم تجربے کے لیے آئے تھے اور تجربہ ناکام بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کیمپ سے قریباً 1.5 میل دور نکل آئے اور اب گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، لیکن ابھی تک نہ کوئی درندہ نظر آیا تھا، نہ کسی پارٹی نے فائر کیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا ضرور شیر کو رات پیٹ بھرنے کے لیے خوراک مل گئی ہوگی اور اس وقت وہ اپنی کچھار میں مزے سے سو رہا ہوگا، لیکن جنگل میں ایک ہی شیر تو نہیں ہو سکتا۔ گھنا گھور جنگل دن کے اجالے میں بھی تاریک ہو رہا تھا۔ درخت شاخوں میں شاخیں ڈالے، باہوں میں باہیں پھنسائے، راستہ روکے کھڑے تھے، جیسے بند دروازوں کے ساتھ سبز دیواریں حائل تھیں۔ رانا صفدر ہمارے آگے آگے دونوں ہاتھوں سے شاخوں کے پٹ کھولتا اور جنگل کی گھنی دیواروں میں شگاف ڈالتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم ادھر ادھر دیکھتے اور اپنی چوکسی کرتے چلے جا رہے تھے کہ ناگہاں اس نے شاخوں کا پردہ چھوڑ کر اپنی رائفل کی نالی اوپر اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ایک کالا چیتا بڑی تیزی کے ساتھ درخت کے تنے سے پرلی طرف کودا اور آنن فانن نظروں سے غائب ہو گیا۔ اگر رانا نے دائیں بائیں کے ساتھ اوپر بھی نظر نہ رکھی ہوتی تو کالے چیتے نے، جو انتہائی خطرناک ہوتا اور درختوں پر گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو دبوچ لینا تھا۔ شیر کی طرح وہ بھی سب سے پہلے اپنے شکار کی گردن توڑتا ہے۔ اب ہم سب بے حد ہوشیار اور چوکس ہو گئے، کیونکہ کالے چیتے کی عیاری مشہور ہے اور وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جنگل کا تجربہ ہے وہ جانتے ہوں گے دن کے وقت کسی درندے کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ وحشی جانور رات کے وقت شکار کرتے اور دن کو کسی محفوظ جگہ نیند لیتے ہیں۔ شکاری اسی لیے ہانکا کراتے، درندوں کو بے آرام کر کے ان کی کمین گاہوں سے باہر نکالتے اور کسی مچان پر بیٹھ کر انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ مگر دن کے وقت شکار کے لیے جنگل میں مارے مارے پھرنا بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا درندہ کہاں آرام کر رہا ہے اور کس طرف سے اچانک نمودار ہوگا۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم جنگل کی گھنی پٹی سے نکل کر ایک ایسے چھدرے خطے میں داخل ہوئے جہاں دور کوئی مور خوفزدہ آواز میں بول رہا تھا، اور یہ اس امر کی علامت تھی کہ کوئی درندہ ابھی ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ غالباً وہ کالا چیتا ہی تھا جو کسی پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ اچانک مغرب کی سمت کوئی 1.25 میل دور ونچسٹر کا دھماکہ ہوا اور ہم چونک اٹھے۔ یہ پہلا فائر تھا جو سنائی دیا۔ دوسری پارٹی میں ونچسٹر پروفیسر اسلم یا سریا کے پاس تھی اور گولی انہی دونوں میں سے کسی ایک نے چلائی تھی، مگر دوسرا فائر جس کا ہمیں انتظار تھا نہیں ہوا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ایک دھاڑ بھی گونجی تھی، گویا فائر شیر ہی پر کیا گیا اور شاید اسے زخمی کر کے ہماری طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ جنگل میں زخمی شیر کس قدر خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ کوئی شکاری ہی کر سکتا ہے۔ زخمی شیر مجسمے موت بن کر گھومتا اور پوری درندگی کے ساتھ شکاری پر لپکتا ہے۔ قارئین جانتے ہوں گے کہ درندے پر گولی مجھے چلانا تھی اور اس وقت میرے پاس بودی کا ہونا ضروری تھا، اس لیے رانا صفدر، چھوٹے ماموں اور ٹھاکر اجیت سنگھ مجھ سے 8-8 9-9 گز پرے ہٹ گئے۔ چھدرے جنگل سے آگے کائی، سرکنڈوں اور نرسلوں کا ایک طویل قطعہ تھا جہاں کہیں جھاڑیوں کے علاوہ اکا دکا درخت بھی تھے۔ ہمارا رخ اسی جانب تھا۔ اس اثنا میں رانا صفدر نے ایک درخت پر چڑھ کر اس سنسنی خیز صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی جو گولی چلنے کے بعد پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ معلوم نہ تھا شیر زخمی بھی ہوا ہے یا نہیں، اور اس نے کس سمت کا رخ کیا ہے۔ یہ صورت شکاری کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور پریشانی کا موجب ہوتی ہے۔ رانا صفدر نے بہت دور نرسلوں کے جھنڈ میں ایک لہر حرکت کرتے دیکھی اور فوراً درخت سے اتر آیا، کیونکہ اس لہر کا رخ ہماری جانب تھا۔ اس انکشاف نے جسموں میں سنسنی سی دوڑا دی۔ کائیے نرسلوں کے قطعے سے ہٹ کر ہمیں اسی چھدرے جنگل میں درندے کا انتظار کرنا تھا جہاں درخت بھی تھوڑے تھے اور جھاڑیاں بھی کم اور فاصلے پر تھیں۔ ہم نے ادھر ادھر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ میں ایک ایسے درخت کی اوٹ میں تھا جس کے ساتھ ایک اونچی اور گھنی جھاڑی تھی۔ پرنسس اندرا میری دائیں طرف اور بودی بائیں جانب اور کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ماموں فیروز اور ٹھاکر اجیت سنگھ ہم سے 19-20 قدم کے فاصلے پر ایک جھاڑی کے پیچھے تھے، جبکہ تنہا رانا صفدر میری بائیں سمت صرف 12-13 قدم پر پوزیشن لے چکا اور مجھے کور دے رہا تھا۔ گرم پچھوا چل رہی تھی اور اس کا رخ پچھم سے پورب کی طرف تھا، اس لیے درندہ ہماری بو نہیں پا سکتا تھا، مگر ابھی تک اس کی آمد کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے اور ہماری پارٹی میں ہر ایک دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے چٹیل میدان اور نصف فرلانگ سے کائی، سرکنڈوں اور نرسلوں کا جنگل
اور ان کے درمیان اکا دکا درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ کھلے میدان میں شیر کا مقابلہ شکار کے عام اصول سے مختلف مگر موت سے نبرد آزما ہونے والی بات تھی، لیکن میں نے کھلا میدان ایک خاص مقصد کے تحت منتخب کیا تھا، اور یہاں کامیابی کا انحصار قسمت کی یاوری اور نشانے کی صحت و پختگی پر تھا۔ ہر گزرنے والا لمحہ انتظار اور اضطراب کی شدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہم درختوں جھاڑیوں کی اوٹھی میں دم سادھے اور سانس روکے پڑے تھے، اور جس قیامت کا انتظار تھا ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ خیال گزرا کہیں درندہ نرسلوں کے قطعے سے گزرتا شمال کی طرف نہ مڑ گیا ہو، مگر پہاڑی سلسلے کے باعث شمال کی طرف مڑنے کا امکان کم تھا، جبکہ ہمارے سامنے ہموار وادی پھیلی تھی اور درندے کو اسی طرف آنا چاہیے تھا۔ اچانک جنگل کے سناٹے میں نرسلوں کے ٹوٹنے کی آواز ابھری اور منظر میں ایک خوف انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ نصف فرلانگ پرے ہم سب نے نرسلوں کے درمیان حرکت کرتی لہر کو دیکھا، پھر 1-1.5 منٹ کے بعد سبز پردے سے نکل کر ایک بھورا سایہ چٹیل میدان کی پٹی پر نمودار ہوا اور دوسرے لمحے پھر ایک جھاڑی کے پیچھے اوجھل ہو گیا، مگر چند سیکنڈ بعد اس کی جو مکمل صورت دکھائی دی وہ لرزا دینے والی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا ببر شیر تھا جس کا سر بھاری، چہرہ خوفناک اور کمر اپنے ہی بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ گردن اور سر کی بھوری عیال پر سیاہ بالوں کی ایک لکیر اس کے پختہ عمر ہونے کی دلیل تھی۔ بلا شبہ وہ بڑے جثے کا ایک مکمل اور مثالی شیر تھا جسے شیروں کا شیر کہنا چاہیے۔ ایسے شیر جنگل میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی پیٹھ پر بہت معمولی سا زخم تھا، گولی بھوری کھال سے رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی تھی اور شیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چٹیل میدان میں وہ آگے بڑھا۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلے کے علاوہ اور کوئی شے حائل نہیں تھی، اور وہ یہ فاصلہ کم کرتا میری طرف آ رہا تھا۔ جب 18-20 گز دور تھا میں نے پرنسس اندرا کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے اور ساتھ ہی 375 میگنم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، اور جب فاصلہ صرف 10-12 گز رہ گیا اچانک ٹھٹکا۔ دراصل اس نے جھاڑی کی اوٹ میں بودی کی جھلک دیکھ لی تھی جو سر اوپر اٹھائے شیر کو چشمے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شیر کو ٹھٹکتے دیکھ کر پرنسس اندرا نے میرا کندھا دبایا، مطلب یہ تھا اسے آگے نہ بڑھنے دینا۔ میں موقع کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا، اور اب 1 سیکنڈ کی دیر بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ شیر بودی کو گھور رہا تھا اور اس کی دم ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی، گویا حملہ کرنے والا تھا۔ مگر بودی کے ساتھ اب اس نے رائفل کی نالی کو بھی دیکھ لیا تھا جو اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ بڑا سنسنی خیز مرحلہ تھا۔ میں نے شیر کی آنکھوں کے درمیان نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ 375 میگنم کا ہولناک دھماکہ ہوا اور 300 گرین سیسے کی گولی اس کی پیشانی میں اتر گئی۔ شیروں کا شیر پوری وحشت سے دھاڑتا ہوا اچھلا اور کئی فٹ آگے گرا، پھر اس نے جستے لگائی اور فضا میں تیرتا سیدھا اس جگہ آیا جہاں سے اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ وہ فضا میں تیرتا بجلی کی طرح ٹھیک ہمارے سروں پر آ پہنچا۔ پرنسس اندرا کے حلق سے بے ساختہ چینخ نکل گئی۔ میں نے فوراً پرنسس کو دھکا دے کر دائیں جانب گرایا اور خود بودی کو دھکیلتا، جو اس سانحے پر حیرت زدہ نظر آتا تھا، بائیں طرف گرا۔ اس عمل میں صرف چند سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ شیر کا بھاری پنجہ میرے گرتے جسم کے دائیں کندھے پر پڑا۔ اگر میں اپنی جگہ چھوڑ نہ چکا ہوتا تو وہی ایک پنجہ میری گردن توڑ دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں حرکت میں تھا۔ وار اوچھا پڑا، پھر بھی اس پنجے کی ضرب سے کندھا شدید زخمی ہوا اور میں خود جھاڑی کے پاس گرا۔ بودی بھی میرے پاس ہی الٹ گیا۔ گولی اگرچہ نشانے پر بیٹھی تھی، مگر شیر گولی کھانے کے بعد بھی 2-3 منٹ تک جدوجہد کرتا رہا۔ وہ تو شیروں کا شیر تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی وقت لیا۔ وہ بالکل میرے پاس گرا۔ میں زخم اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر فوراً سنبھلا، مگر گرتے وقت رائفل ہاتھ سے نکل گئی تھی جسے اٹھانے کی مہلت نہ مل سکی، کیونکہ غضبناک شیر اٹھ کر فوراً مجھ پر جھپٹا۔ میں نے زمین پر لوٹنی کھائی اور ساتھ ہی شکاری چاقو نکال لیا۔ زخمی درندہ بھی میرے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے اس کا متعفن سانس اپنی گردن کے قریب محسوس کیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی حد نہ رہی کہ شیر کا سر پاش پاش ہو چکا تھا۔ کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے، صرف ایک آنکھ باقی بچی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے ہلاک کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی بگڑی صورت اور دم توڑتی طاقت نے مجھے حوصلہ بخشا، اور عین اس وقت جب وہ میری گردن دبوچنے والا تھا میں نے چاقو اس کے حلق میں پیوست کر دیا۔ وہ غرا کر پیچھے ہٹا اور مجھے اٹھنے کا موقع مل گیا۔ حالت غضب میں اس نے میرے دائیں ہاتھ پر، جس میں خون آلود چاقو تھا، پنجہ مارا، لیکن تیزی کے ساتھ زائل ہوتی طاقت کی وجہ سے
اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، زمین پر گرا اور مجھے بھی ساتھ ہی گرا لیا۔ میری ایک ٹانگ اس کے بھاری جسم کے نیچے دب گئی۔ میرے ساتھیوں نے اس پر گولی نہ چلائی کیونکہ میں اور میرے ساتھ بودی بھی ایسی پوزیشن میں تھے کہ گولی ہمیں لگ جانے کا خطرہ تھا۔ سب بڑی بے چینی کے عالم میں کھڑے تھے۔ شیر کے گرتے ہی اس کی قوت جواب دینے لگی، گو میں اس کے نیچے دب رہا تھا، مگر چاقو بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا اور چاقو کی تیز دھار سے شاہرگ کاٹ دی۔ خون کا فوارہ اچھل کر میرے سینے اور چہرے پر پڑا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا، میں شیر کے خون میں نہا گیا۔ وہ آخری بار اچھلا، جسم پر تشنج کی حالت طاری ہوئی اور زمین پر ٹانگیں پٹخیں۔ اس کا پنجہ ٹریگر پر پڑا اور گولی چل گئی۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی شیر کا وجود مجھ پر آ گرا اور میری کراہ نکل گئی۔ غالباً پرنسس اندرا سمجھی کہ گولی مجھے لگی ہے۔ میں نے اس کی چیخ سنی، لیکن اس چیخ کے ساتھ ہی میں نے بودی کی لرزہ خیز غراہٹ کو بھی انسانی چیخ میں تبدیل ہوتے سنا اور درندے کے بوجھ تلے میرے حواس جواب دینے لگے۔ رانا صفدر اور چھوٹے ماموں میری طرف بھاگے۔ شیروں کا شیر 4-5 منٹ تک وحشیانہ جدوجہد کر کے ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی بھاری لاش کے نیچے بے سود پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا 3-4 منٹ کے اندر کیا ہوا، کیونکہ ان لمحوں میں میرے ہوش جواب دے گئے اور میں نیم مردہ سا ہو رہا تھا۔ البتہ میں نے چند ملی جلی آوازوں کے درمیان سریا کی چیخیں سنی تو میرے گمشدہ حواس لوٹنے لگے، اور اسی لمحے سریا ہائے بھائی جان کہہ کر مجھ پر گری، جسے بڑے ماموں نے اٹھا لیا، مگر میں اس کی ہچکیاں اور سسکیاں سن رہا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں صرف یہی دیکھ سکا کہ بڑے ماموں نے سریا کو سنبھال رکھا تھا اور چھوٹے ماموں رانا صفدر اور پروفیسر اسلم پرنسس اندرا سمیت مجھ پر جھکے ہوئے تھے، اور پرنسس کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ شیر کے مرتے ہی جب چھوٹے ماموں اور رانا صفدر نے مجھے اس کی لاش کے نیچے سے نکالا، میں خون میں لت پت اور بے جان سا ہو رہا تھا۔ پرنسس یہ سمجھ کر رونے لگی تھی کہ شاید رائفل سے نکلنے والی گولی مجھے لگی اور گولی لگنے سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ دوسری پارٹی بھی پہنچ گئی۔ جب بڑے ماموں سریا، پروفیسر اسلم اور وکرم نے پرنسس اندرا کو روتے سنا اور مجھے سر سے پاؤں تک خون میں لت پت دیکھا تو یہی سمجھے کہ ناشدنی ہو گئی ہے۔ چنانچہ سریا چیخیں مارتی بھاگی اور مجھ پر آ گری تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سب کی جان میں جان آئی، پھر بھی میری عزیز جان سریا مجھے خون میں لت پت دیکھ کر خود بھی کسی گھائل پنچھی کی طرح بے عقل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ سارا خون میرے ہی جسم سے نکلا ہے۔ وہ روئے بھی جاتی اور اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف بھی کرتی جا رہی تھی۔ میرے ہوش ذرا بجا ہوئے تو میں نے اسے بتایا کہ کندھے اور کمر کے علاوہ مجھے کہیں زخم نہیں آیا۔ وہ حیرت زدہ سی بولی، پھر اتنا خون کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا نہیں، شیر کا خون ہے جسے میں نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ دست بدست لڑائی میں جب میں نے شیر کی شاہرگ کاٹی، اس کا بیشتر خون مجھ پر گرا اور میں اس کے لہو میں نہا گیا۔ پرنسس اندرا کا یہ وہم بھی دور ہو گیا کہ مجھے گولی لگی ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر فوراً میری مرہم پٹی کرنے لگے۔ رانا نے روئی اسپرٹ میں بھگو کر کندھے کے زخم پر پھیری تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی، مگر میں نے اور سب نے ایک اور چیخ بھی سنی، اور وہ چیخ بودی کی تھی، جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا پاگلوں کی طرح مجھے دیکھے جا رہا تھا اور ٹھاکر اجیت سنگھ کے بازوؤں سے نکلا جا رہا تھا، جس نے اسے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مجھے پیش آنے والے سانحے کی وجہ سے کسی نے بودی پر توجہ ہی نہیں دی تھی کہ اس پر کیا بیت گئی ہے، حالانکہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اس کی غراہٹ کو انسانی چیخ میں تبدیل ہوتے سنا تھا۔ میرا خیال ہے وہ مجھے شیر سے نبرد آزما اور خون میں لت پت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس دہشت انگیز منظر کے علاوہ رائفل کے دوسرے لرزہ خیز دھماکے نے جسم کے ساتھ اس کا دماغ بھی ہلا دیا تھا۔ ہم نے اس کی دوسری چیخ سنی تو حیران و ششدر رہ گئے، مگر اس چیخ کے ساتھ ہی اس کے جسم پر زبردست کپکپی طاری ہوئی، جیسے کوئی درخت جڑوں سمیت ہلایا جا رہا ہو، اور اس قدر شدید تھا وہ لرزہ کہ اجیت سنگھ اسے سنبھال نہ سکا۔ وہ اس کے بازوؤں سے نکلا اور غش کھا کے زمین پر گر پڑا۔ میں اپنے زخم اور زخموں میں اٹھنے والی ٹیسوں کو بھول کر اچھلا اور قریب پہنچ کر زور سے چلایا، بودی! میری آواز جنگل کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ اس آواز میں خوشی کی تھر تھراہٹ تھی، کیونکہ 14 سال کے عرصے میں پہلی بار اس کے حلق سے انسانی چیخ نکلتے سنی تھی۔ شاید وہ معجزہ ظہور میں آ گیا تھا جس کے لیے اس شکار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، مگر بودی کی سماعت تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔
وہ زمین پر بے ہوش بے سود پڑا تھا۔ میں نے رانا صفدر کو جھنجھوڑ دیا، رانا خدا کے لیے اسے ہوش میں لاؤ۔ ہم سب بودی کے ارد گرد جمع اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بودی کی بے ہوشی لمبی ہو رہی تھی۔ میں خون آلود پھٹے کپڑوں سمیت زخمی حالت میں اس کے پاس بیٹھا اور اپنے زخموں میں اٹھنے والی ٹھیسوں کو بھول کر اس فکر میں غلطاں تھا کہیں بیگانہ ہوش بودی دوبارہ اپنے ذہن کے اندھیروں میں نہ لوٹ جائے۔ میرے ساتھ سریا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور چھوٹے ماموں بھی اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ رانا اس کے تلوے، میں اور ماموں ہتھیلیاں سہلا رہے تھے۔ بودی کی نبض پروفیسر کے ہاتھ میں تھی، جو بقول ان کے کبھی ڈوبتی کبھی ابھرتی تھی۔ کئی منٹ تک لگاتار تلوے اور ہتھیلیاں سہلانے کے باوجود اس کی حالت جوں کی توں تھی۔ بودی نے 375 میگرم کے 2 لرزہ خیز دھماکے سنے تھے۔ مجھے شکاری چاقو کے ساتھ شیر سے لڑتے اور خون میں لت پت ہوتے دیکھا تھا۔ درندے کی خونی غراہٹیں اس کی سماعت سے ٹکراتی رہی تھیں۔ اس صورتحال نے، جو غیر متوقع طور پر انتہائی خطرناک اور شدید ہو گئی تھی، بودی کے جسم و ذہن کو لرزا دیا اور ایسی تہلکہ خیز سنسنی پیدا کر دی تھی جو اسے 14 سال کے منجمد اندھیروں سے نکال لائی، کیونکہ شیر مرنے سے پہلے قریباً 4 منٹ تک مجھے ہلاک کر دینے کی وحشیانہ جدوجہد کرتا رہا تھا۔ بودی نے یہ سب کچھ بڑی حیرانی سے دیکھا۔ ایک انسان اور خوفناک درندے میں ہونے والے مقابلے کی مختلف کیفیتیں دیکھ کر اس کے ذہن کو غیر معمولی جھٹکے لگتے رہے۔ جسم میں دوڑنے والی سنسناہٹیں مسلسل دماغی پردوں سے ٹکراتی رہیں، حتیٰ کہ اس کے حلق سے نکلنے والی غراہٹوں نے ایک انسانی چینخ میں ڈھل کر ذہن کی تبدیلی کا اعلان کیا تھا۔ مگر اب وہ پھر بے ہوش تھا اور ہر لمحے میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چھوٹے ماموں سے کہا کہ وہ بودی کے منہ پر پانی کے چھینٹے ماریں، مگر پروفیسر اسلم نے روک دیا۔ اسے فوری طور پر ہوش میں لانا شاید اچھا نہ ہو۔ خود بخود ہوش میں آئے گا تو ذہنی تبدیلی کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ طویل بے ہوشی سے جاگی ہوئی ذہنی رو کہیں پھر ساکت نہ ہو جائے۔ انسانی ذہن بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، صرف حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ فی الحال بودی کو اسی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر پروفیسر کھڑے ہو گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھے۔ بودی اسی درخت کی چھاؤں تلے بے سود پڑا تھا جہاں میں نے پرنسس اندرا اور اس کے ساتھ شیر کے لیے گھات لگائی تھی۔ قریب ہی بڑی جھاڑی تھی۔ میرے اور شیر کے درمیان آخری معرکہ جھاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر ہوا اور شیر کی لاش وہیں پڑی تھی جہاں بڑے ماموں، پرنسس اندرا، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور کلوا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بودی کے گرد جھمگٹا چھوڑ کر ہم بھی انہی کی طرف بڑھے اور انہیں بودی کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ ماموں شہباز بخت کا بھی یہی خیال تھا کہ ذہنی مریض کا خود بخود ہوش میں آنا بہتر ہوتا ہے۔ پھر وہ درندے کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگے، یہ وہی شیر تھا جس نے رات کیمپ کا چکر لگایا اور دھاڑ کر چلا گیا تھا۔ سریا اور کلوا نے کیمپ سے نکلتے ہی پنجوں کے نشانات ڈھونڈ لیے۔ پھر نشانات کا کھوج لگاتے ہم کائی کے جنگل تک پہنچے اور اسے ڈھونڈ لیا۔ پہلی گولی سریا ہی نے چلائی تھی اور گولی اس طرح چلائی تھی۔ سریا اپنی کارکردگی بیان کرنے لگی کہ شیر زیادہ زخمی نہ ہو اور خوفزدہ ہو کر مشرق کی طرف جنگل کا رخ کرے، جدھر بودی کے ساتھ آپ اس کے منتظر تھے۔ ہوا بھی یہی تھا۔ جنگل میں وینچیسٹر کا پہلا دھماکہ سن کر ہم ہوشیار ہو گئے تھے اور سمجھ گئے کہ جس درندے پر بھی فائر ہوا ہے وہ ضرور ہماری طرف آئے گا۔ اگر پہلے سے ہوشیار نہ ہوتے تو اتنے زبردست شیر کو، جس کی کمر اپنے ہی بوجھ سے خم ہوئے جا رہی تھی، مار گرانا ممکن نہ تھا۔ دن کے وقت کسی مچان یا محفوظ جگہ کے بغیر جنگل میں شیر پر گولی چلانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات شکاری کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ زخم کھا کر شیر بجلی کی مانند شکاری پر جھپٹتا ہے اور اکثر اوقات اسے دوسری گولی چلانے کی مہلت نہیں دیتا۔ ماسبق میں جو واقعہ درج کر آیا ہوں اس سے قارئین نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اگر میرا نشانہ ذرا بھی چوک جاتا یا پیشانی کی بجائے شیر کے کسی اور حصے پر گولی چلائی ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا۔ جب درندہ کسی شکاری پر جھپٹتا ہے تو اس کے ساتھی بھی گولی چلانے اور مدد کرنے سے بے بس ہوتے ہیں۔ شیر سے میری دست بدست لڑائی اگرچہ بے حد خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی، مگر یہی خطرناک صورت بودی کی تبدیلی ذہن کا باعث بنی تھی۔ اب ہمیں اس کے آپ سے آپ ہوش آنے کا انتظار تھا۔ رانا صفدر نے سوچا کیوں نہ اس عرصے میں شیر کی کھال اتار لی جائے۔ چنانچہ وہ کلوا کو لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دونوں ماموں پروفیسر اسلم کے ساتھ بودی کے قریبی گھاس پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کا خیال تھا ہوش آنے پر اس کے سامنے کوئی ایسا چہرہ ضرور ہونا چاہیے جسے وہ شناخت کر سکے۔ بودی ان دونوں کو پہچانتا، بلکہ بڑے ماموں کا بے حد احترام کرتا تھا۔
مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ہوش آ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا۔ بودی کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ پرنسس اندرا سوریا کو بتا رہی تھی کہ میں نے بڑی بے جگری سے شیر کا مقابلہ کیا۔ میری طرف تحسین آفرین نظروں سے دیکھ کر بولی، اگر یہ مجھے ایک طرف نہ دھکیل دیتے تو میں شیر کی جھپٹ میں آ گئی تھی۔ سوریا اس کی زبان سے میری بہادری، بے خوفی اور ہوشیاری کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے بتایا، کھلی جگہ پر شیر پر گولی چلانے کے بعد شکاری کو اپنی جگہ فوراً تبدیل کر لینی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ مگر جو ہی آپ نے مجھے دھکا دے کر ایک طرف گرایا اور خود بودی کو لے کر دوسری طرف جا گرے، میں بدحواس ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہی وقت حواس کو قابو میں رکھنے کا ہوتا ہے۔ آپ واقعی پرفیکٹ شکاری ہیں۔ اگر کوئی عام شکاری ہوتا تو اتنی پھرتی سے خود بچتا، نہ اتنی بہادری سے شیر کا مقابلہ کر سکتا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور 300 گرین سیسے کی گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس کی طاقت بھی بڑی تیزی سے زائل ہو رہی تھی، ورنہ میں اس کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا۔ بس قسمت ساتھ دے گئی۔ پھر تو آپ بہادر ہی نہیں، لکی بھی ہیں، اور اب سوریا کی طرح میں بھی سویرے سویرے آپ کے درشن کیا کروں گی۔ نام بڑا اور درشن چھوٹے والی بات ہوگی۔ جی نہیں، آپ کا چہرہ سچ مچ درشنی ہے، اور آپ ہیں بھی بھگوان۔ ہمارے دھرم میں درشنی مرد لکی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں عورت مرد کی قسمت کا ستارہ بنتی ہے۔ کیا؟ پرنسس اندرا بری طرح چونک گئی۔ یہی روایت سنی ہے میں نے کہ عورت مرد کے لیے لکی ہوتی ہے۔ میں باتیں بھی کر رہا تھا اور کبھی کبھی گردن پھیر کے بودی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ ادھر پرنسس اندرا میری بات پر تصویر حیرت بن گئی تھی۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور پچھم کی ہوا نے خون کی مہک دور دور تک پھیلا دی تھی، جسے جنگلی جانور فوراً سونگھ لیتے اور اسی جانب لپکتے ہیں۔ نہ جانے ایک بھیڑیا خون کی بو پا کر کدھر سے آ نکلا اور کچھ فاصلے پر ہمارے پہلو میں نمودار ہوا، مگر اتنے آدمیوں کو دیکھ کر حیرت و خوف سے ایک جھاڑی کے پیچھے ٹھٹک گیا۔ پرنسس اندرا نے جس کا رخ اسی جانب تھا، بھیڑیے کو دیکھ کر فوراً رائفل سیدھی کی اور فائر کر دیا۔ بھیڑیا اچھل کر گرا اور اٹھ کر بھاگا، مگر دوسری گولی جان لیوا ثابت ہوئی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پرنسس اندرا نے بڑی مہارت سے گولی چلائی تھی۔ ٹھاکر اجیت سنگھ دم توڑتے بھیڑیے کی طرف بھاگا، مگر یکے بعد دیگرے وینچیسٹر کے 2 زبردست دھماکے بودی کو نہ صرف ہوش میں لے آئے، بلکہ وہ یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کوئی مردہ قبر پھاڑ کے نکل آئے، اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دونوں دھماکے بودی کے لیے گویا سورہ اسرافیل ثابت ہوئے، اور وہ اپنی گہری بے ہوشی کی قبر سے نکل آیا جہاں 14 سال سے دفن تھا، اور اب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مخبوط الحواس دیوانہ اجنبی لوگوں اور نامانوس جگہ کو دیکھتا ہے۔ چھوٹے ماموں کو پاگلوں کی طرح گھورے جا رہا تھا۔ میں اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بھاگا، جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ کے چلایا، بودی! بودی نے پھٹی پھٹی حیران آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میرے پھٹے کپڑے اگرچہ خون آلود تھے، مگر چہرہ صاف ہو چکا تھا۔ کندھے پر بندھی پٹی اس بات کی علامت تھی کہ میں زخمی ہوں۔ وہ حیرت پاش نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور دوسری آواز دی، بودی! مجھے پہچانو، میں تمہارا چھوٹا صاحب امجد ہوں، نواب ناصر حیات کا بیٹا ہوں۔ اس کی نظریں نیزے کی طرح میرے چہرے پر گڑ کے رہ گئی تھیں۔ آنکھوں میں حیرت کا طوفان سا امڈ آیا تھا۔ ہونٹ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگے تھے۔ میری زبان سے اپنا نام سنا تو نہ جانے کیا سمجھا، چیخ مار کر میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے آواز سن لی تھی، الفاظ سمجھ لیے تھے، اور شاید مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے ابھی تک ایک وحشت برس رہی تھی، اور پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ بڑے ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو بودی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں چھوٹے ماموں کے چہرے پر تھر تھر آئیں اور پریشان ہو گیا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی تھی کہ میرے ساتھ اس نے بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کو بھی پہچان لیا ہے، مگر دماغ پر نامعلوم خوف مسلط ہے۔ میں نے ایک بار اسے پھر جھنجھوڑ دیا اور پوچھا، بودی تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے حیرت پاش خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا، ہونٹ پھڑ کے بولنے کی کوشش کی، مگر زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ حلق سے ایک چیخ نکل کر رہ گئی جیسی گونگے کے حلق سے نکلتی ہے۔ وہ چیخ اس کے ذہنی کرب کا اظہار کر گئی۔ صورت سے ایک بے بسی ظاہر تھی، آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ ہم اس کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ مجھے پہچان رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہوش لوٹ آئے اور کچھ پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں۔
آواز بھی سنتا اور مفہوم بھی سمجھتا تھا، مگر یہ معاملہ ناقابل فہم تھا کہ اگر یادداشت لوٹ آئی ہے تو گویائی کیوں واپس نہیں آ سکی؟ ابھی تک خوفزدہ کیوں ہے؟ میں نے اسے بازو کا سہارا دے کر اٹھایا، پکڑ کے سینے سے لگایا کہ اس کی وحشت کچھ دور ہو، اور پوچھا، بودی، تمہارے صاحب ناصر نواب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم تڑپ کے میرے بازوؤں کے حلقے سے نکلا، دیوانوں کی طرح چیخنے اور سسکنے لگا۔ حلق سے ناقابل فہم آوازیں نکلیں، 2-3 بار اپنی چھاتی کوٹی اور منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ میں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس کا معافی ضمیر سمجھ گئے۔ غالباً کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے میں اپنے صاحب کو نہ بچا سکا، اور بیچارہ کہہ سکتا تھا، مگر المیہ یہ گزرا کہ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ نہ پہنا سکا۔ میں کچھ اور پوچھنے والا تھا کہ پروفیسر اسلم نے مجھے اشارے سے منع کر دیا اور انگریزی میں کہا، کوئی سوال نہ کرو، ابھی اس کے ذہن پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ بودی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور مجھے ابو کا وہ خط یاد آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بودی مسٹر جم سے انگریزی سیکھ رہا ہے۔ وہ پروفیسر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگا، مگر کسی کا صورت آشنا نہ تھا۔ سب کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ پرنسس اندرا سے گزر کر نظریں سریا پر آ کر ٹک گئیں۔ اس کے نقش و نگار مانوس سے لگے، مگر جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا۔ شاید ذہن اس گورکھ دھندے میں الجھ گیا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں نے بودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور سریا کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا، یہ میری چھوٹی بہن سریا ہے، نواب ناصر حیات کی بیٹی۔ جب تم ابو کے ساتھ آسام چلے گئے تھے تب پیدا ہوئی تھی۔ بودی نے حیرت کی نظروں سے اسے دیکھا، حلق سے چینخ نکل گئی اور چھاتی کوٹنے لگا، گویا کہہ رہا تھا، چھوٹی بی بی، میں تمہارے ابو کو واپس نہیں لا سکا۔ سریا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ سینہ کوبی نہ کرے، پھر اپنائیت کے لہجے میں کہنے لگی، چھاتی کیوں پیٹتے ہو بودی؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، تم آج ہوش میں آئے ہو، اور ہم 14 سال تک ابو کو روتے رہے ہیں، مگر اب ہمیں رونا نہیں۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی دکھ میں نہ ڈالو۔ یہ کہتے کہتے سریا کی آواز گلوگیر ہو گئی، شاید آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں، مگر پرنسس اندرا کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پرے لے گئی کہ کوئی میری بہن کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اب بودی کی نگاہیں میرے کندھے پر بندھی پٹی میں اٹک کے رہ گئیں، جس پر خون کے دھبے ابھر آئے تھے۔ غالباً اس کا خیال تھا مجھے گہرا زخم آیا ہے اور کافی تکلیف میں ہوں۔ بودی کی خاطر میں اپنی تکلیف کو بھول گیا تھا۔ اس کی تسلی کے لیے کہا، فکر نہ کرو بودی، جنگ میں سپاہی اور جنگل میں شکاری کے جسم پر لگنے والا زخم اس کی بہادری کا نشان ہوتا ہے۔ پرنسس اندرا نے پلٹ کر مجھے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، اور میں بودی کو شیر کی کھال دکھانے لگا جو اس کے جسم سے اتار لی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑنے لگی اور میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بودی اگرچہ اپنے ذہن کی قبر سے نکل آیا، مگر دماغی حالت پوری طرح درست نہ تھی، اب بھی بولنے کی قوت سے محروم، اور ہمیں ابو پر گزرنے والے سانحے کی رودات سنانے سے قاصر تھا۔ دماغ پر ابھی تک کسی خوف کا سایہ تھا، پھر بھی اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی ہوئی تھی۔ الفاظ سمجھنے، چہرے پہچاننے لگا تھا، اور پروفیسر اسلم کا خیال تھا شاید علاج کے بعد گویائی بھی لوٹ آئے اور وہ خود ہی سب کچھ بتا سکے کہ اس نے 15 برس پہلے کن راستوں پر سفر کیا اور ابو کی پارٹی کو کون سا حادثہ پیش آیا تھا۔ بہرحال ابھی ہمیں اس کی گویائی لوٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ ہم نے شکار کا مزید پروگرام ملتوی کر دیا۔ رانا صفدر نے کہہ دیا تھا کہ میرے زخموں کو اچھی طرح صاف کر کے ڈریسنگ کی ضرورت ہے، ورنہ ان کے بگڑنے کا خدشہ ہے۔ پھر بودی پر کیا جانے والا تجربہ بھی کامیاب ہوا تھا، اور اس کامیابی کے بعد ہم کیمپ کی طرف ہو لیے، لیکن واپسی کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جدھر بوڑھے برگد پر بندروں نے چھاونی ڈال رکھی تھی۔ میں بندروں کے بارے میں بودی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ کشتی کے سفر میں ان کی پارٹی بندروں کی طاقت سے بچ نکلی تھی، اور دماغی مریض کو گزرے واقعات کی یاد دلائی جائے تو اس کا ذہن بیدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر ابھی ہم بندروں کی چھاونی سے دور ہی تھے کہ جنگل کی پٹی پر ایک ہرن کو دیکھ کر ہم سب انہی قدموں رک گئے۔ ہرن کی پشت ہماری طرف تھی، پچھوا بھی مخالف رخ چل رہی تھی۔ کوئی ایسا کھٹکا بھی نہیں ہوا تھا جو اسے چونکا دیتا۔ رانا صفدر نے اسے رات کے کھانے کے لیے شکار کی ٹھانی، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ میں نے کلوا کے ہاتھ سے شاٹ گن لے کر بودی کے ہاتھ میں دے دی اور ہرن کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا شکار کرے۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا، بندوق اٹھائی، مگر ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا اتنے برسوں بعد وہ گولی چلائے گا تو نشانے پر بیٹھے گی یا نہیں۔ پھر بھی ایک تجربہ مقصود تھا، کچھ بھی ہو دھماکہ تو ہوگا۔
اور یہ دیکھنا تھا بودی پر اپنے کیے ہوئے دھماکے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہرن کافی فاصلے پر تھا۔ عین اس وقت جب بودی نشانہ لے رہا تھا اس نے ہماری آہٹ سن لی اور فوراً ترارا بھرا، لیکن اس سے پہلے بودی لبلبی دبا چکا تھا۔ گولی ہرن کی پچھلی ٹانگ پر لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ رانا صفدر اور کلوا فوراً اس کی طرف بھاگے۔ ادھر بودی بندوق کے دھماکے سے اچھل گیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے ذہن کی کوئی اور گرہ کھل گئی ہو۔ ساتھ ہی زبان سے سس سس سا ہا کی آواز نکلی۔ شاید مجھے صاحب کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ ایک اور کامیاب تجربہ تھا۔ بودی کی حالت میں کچھ مزید تبدیلی ہوئی اور اس نے بولنے کی کوشش کی، اگرچہ زبان ساتھ نہ دے سکی مگر حروف تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ کر تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ اس نے بندوق چلائی تو گولی نشانے پر بیٹھی تھی، اور یہ اس امر کا قطعی ثبوت تھا کہ وہ شعور کی دنیا میں لوٹ آیا ہے۔ رانا صفدر نے ہرن کے گلے پر تکبیر پھیر دی تھی، پھر اسے ایک لکڑی پر دو سانگ کر کے اٹھا لیا گیا اور ہم آگے بڑھے، مگر جنگل کی پٹی عبور کر کے اس میدان میں پہنچے جہاں کچھ پہاڑی ٹیلے، کچھ جھاڑیاں، اکا دکا درخت اور ان کے درمیان بوڑھے برگد کا تناور درخت تھا، تو اس کے بڑے ٹہنوں پر کوئی بندر نظر نہ آیا۔ ہم حیران رہ گئے کہ ہنومان جی کی جنتا کدھر کوچ کر گئی، مگر حیرت کا وہ لمحہ گزر گیا۔ ہم نے فوراً کچھ بندر گھنی شاخوں میں دبک کر بیٹھے دیکھے۔ دراصل شارٹ گن کا دھماکہ بوڑھے برگد سے کوئی 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہوا تھا۔ بندر اسی دھماکے سے نچلے ٹہنے خالی کر گئے اور اوپر گھنی شاخوں میں دبک گئے تھے، جیسے بمباری کے وقت سپاہی خندقوں میں پناہ لیتے ہیں۔ برگد بے شک بہت گھنا، تناور اور شاید صدیوں پرانا تھا۔ لمبی لمبی جٹاؤں کی شکل میں اس کی داڑھی جیسے زمین کو چھو رہی تھی، لیکن اتنے بڑے درخت پر 250-300 بندروں کا چھپنا مشکل تھا، کیونکہ گھنی شاخوں کے درمیان ان کی ہلتی اور خم کھاتی دمیں بڑا دلچسپ منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہم برگد سے 150 قدم دور کھڑے ہو کر اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بندروں میں خوف و ہراس پایا جاتا تھا، وہ بھی شاخوں میں دب کے ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ایک جوان بندریا ننھے سے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی تھی اور غصے میں دانت بھی کٹکھٹا رہی تھی، شاید یہی دیکھنے کے لیے کہ بندریا اپنے بچے کو دودھ کیسے پلاتی ہے۔ سریا پرنسس اندرا کا ہاتھ پکڑے 2-3 قدم آگے بڑھ گئی۔ اسے جنگل اور شکار ہی سے نہیں بلکہ جانوروں کے مطالعے سے بھی دلچسپی تھی۔ اسی لمحے جب وہ بندریا اور اس کے بچے کی تصویر کھینچنے لگی، ایک گرانڈیل بندر اوپر کی شاخوں سے نچلے ٹہنے پر آ کودا۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی لمچھڑ بندر تھا جس نے پہلی مرتبہ بھی جب ہم یہاں سے گزرے پرنسس اندرا کو پریشان کر دیا اور اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ پرنسس اندرا اور سریا کو دیکھ کر اس کی نیت شاید پھر خراب ہو گئی تھی، مگر اس کے ساتھ 6-7 ویسے ہی لمچڑ بندر شاخوں کے جھرمٹ سے نکل کر نچلے ٹہنوں پر آ بیٹھے اور ہوس آلود نظروں سے لڑکیوں کو گھورنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو منع کر دیا تھا کہ نہ بندروں کو ڈرائیں نہ ان پر فائر کریں، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ بودی پر اس صورتحال کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اچانک وہ آگے بڑھا اور سریا اور پرنسس اندرا کو پیچھے ہٹنے کے اشارے کرنے کے ساتھ بندروں کی طرح خوخیانے بھی لگا، گویا انہیں خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ کشتی کے سفر میں اس نے آسام کے لمچھڑ بندر کی جنسی بدکاری کا واقعہ سنا تھا، جو ایک لڑکی کو کشتی سے اٹھا کر لے گیا تھا، اور دوسرے دن وہ لڑکی ایک غار کے اندر بالکل برہنہ اور بے ہوش ملی تھی۔ یقیناً بودی کو وہی واقعہ یاد آ گیا اور لڑکیوں کی حفاظت کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نفسیاتی تجربے سے معلوم ہو گیا کہ اس کے ذہن میں خطرے کے ساتھ تحفظ کا احساس بھی بیدار ہو چکا ہے۔ میں نے پرنسس اندرا اور سریا کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آگے بڑھا۔ کلوا کی شارٹ گن ابھی تک بودی کے پاس تھی اور وہ ہم سب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، صرف چھوٹے ماموں اس کے ساتھ تھے۔ ابھی ہم چند قدم چلے تھے کہ پہلے بڑا بندر زمین پر کودا، پھر اس کے 7-6 لمچھڑ ساتھی بھی درخت سے اترے اور سب جھاڑیوں کی اوٹ میں ہمارا تعاقب کرنے لگے۔ لمچھڑ بندروں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ہم رکے تو بندر بھی رک گئے، اور ہم چلے تو وہ بھی چلنے لگے۔ بودی خوخیاتا اور بندوق لہراتا ان پر جھپٹ پڑا۔ جو ہی اس نے بندوق سیدھی کی، لمچھڑ بندر گولی کی طرح برگد کی طرف بھاگے اور لٹکتی جٹاؤں پر جھولتے کلانچے بھرتے آن کی آن میں شاخوں کے اندر جا چھپے۔ بودی اگرچہ چاہتا تو فائر کر کے ان میں سے 1-2 کو مار گراتا، مگر اس نے فائر نہیں کیا، صرف ڈرا کر لوٹ آیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ان پر فائر نہ کیا جائے۔ پھر کسی بندر نے ہمارا تعاقب نہیں کیا۔ کیمپ میں آئے تو بودی نے پہلی بار اس جگہ کو حیرت کی نظروں سے دیکھا
اور اس بلند عمودی ٹیلے کو گھورتا رہا جو کیمپ کے عقب میں شرکن غربن واقع تھا۔ بڑے ماموں نے بتایا کہ 15 برس پہلے جب وہ ابو کے ساتھ شکار کھیلنے آئے اور بودی بھی ہمراہ تھا تو ان کا خیمہ اسی پہاڑی کے ٹیلے کے پاس لگا تھا جہاں اس وقت ہمارا کیمپ لگا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جگہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا۔ اس کے ذہن میں پرانی یادوں کا ایک اور غرفہ کھل گیا۔ کیمپ میں داخل ہوئے تو پہلا آمنا سامنا پیرو سے ہوا جو اس کے ہاتھ میں شاٹ گن دیکھ کر ششدر سا ہو گیا تھا۔ بودی بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا، چونکا، پھر پہچان کر آگے بڑھا، لیکن حلق سے پی 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 کے سوا اور کوئی بات نہ نکل سکی اور پیرو کا نام زبان پر نہ چڑھ سکا۔ میں نے پیرو کی حیرت کو بھانپ لیا اور آہستہ سے بتا دیا کہ بودی کی یادداشت لوٹ آئی ہے لیکن ابھی بول نہیں سکتا، اسے گلے سے لگا لو۔ میری طرف سے اس ہدایت کی شاید ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بودی کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر از خود رفتہ سا ہو گیا تھا اور بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ پیرو کو بودی ہی میاں بادشاہ کے پاس لے کر آیا اور حویلی میں نوکر رکھوایا تھا۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا اور اس سے سلوک بھی چھوٹے بھائی جیسا کرتا تھا، اس لیے بودی کی دیوانگی اور اپنے آپ سے بیگانگی کا صدمہ بھی اسی کو ہوا، جیسے اس کی کوئی عزیز شے گم ہو گئی تھی۔ مگر اب یہ سن کر کہ بودی اپنے ذہن کے اندھیروں سے لوٹ آیا ہے، وہ مارے خوشی کے خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ اس نے 13-14 برس بیگانہ ہوش بودی کی دیکھ بھال کی تھی، اسے سنبھالتا رہا تھا اور اس کی حالت پر رویا بھی تھا، مگر اس کے آنسوؤں نے آج پہلی بار بودی کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر سریا کے سامنے لے گیا اور ناقابل فہم آوازوں اور اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا۔ غالباً یہ سمجھایا تھا اس نے، چھوٹی بی بی کہتی ہے اب ہمیں رونا نہیں ہے۔ پیرو تو کیا سمجھتا، سریا خود بھی اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ میں نے بودی کی ترجمانی کی اور پیرو کو بتایا وہ اسے رونے سے منع کرتا ہے کیونکہ سریا اسے کہہ چکی ہے کہ اب رونا بیکار ہے۔ اس پر پیرو نے اپنے آنسو پونچھ دیے اور گلوگیر آواز میں پوچھنے لگا، کیا بودی کبھی بولے گا نہیں؟ بات سنتا اور سمجھتا ہے تو بولے گا کیوں نہیں؟ مگر ساتھ اسے یہ بھی سمجھا دیا ابھی کچھ بولنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دماغ پر بوجھ پڑے گا، فی الحال اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بودی کا معالج اور طبی نگران سلطان علی بھی اس کی ذہنی تبدیلی پر بے حد خوش ہوا اور جانتا تھا کہ کھوئی ہوئی یادداشتوں کے اندھیرے سے نکلنے والے دماغی مریض کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ تاکید ضروری سمجھی اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے۔